یہ جو واقعہ ہے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے، واقعہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. تقریباً کوئی 11:30 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں کچھ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تقریباً کوئی 9 کے قریب جو ہے وہ کنفرم ڈیتھس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 جو ہے وہ شدید زخمی وہ ہم نے پشاور شفٹ کر دیے ہیں اور اس کے علاوہ جو 3-4 ہیں وہ جو مائنر انجریز تھی، وہ مائنر انجریز جو ہے وہ یہاں پہ DHQ ہاسپٹل ڈگر میں ان کی ٹریٹمنٹ کی جا چکی ہے. اور باقی جو ہے وہ رپورٹڈلی کچھ لوگ اس کے اندر ٹریپڈ ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی ملاکنڈ سے اور جو ہے وہ سوات سے پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اور اگر کچھ لوگ اس پہ ٹریپ ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی نکالنے کا ہی کام جو ہے وہ پوری زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ ماربل کی کان ہے اور ماربل کی کان کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں. ٹرکس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی چٹان جو ہے وہ گری ہے اور اس سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اچھا جی سر، یہ بتائیں کہ اب تک ہلاکتوں کی کتنی تعداد ہو چکی ہیں اور زخمی کتنے؟ جس طرح میں نے بھی آپ سے جو ہے وہ بات کی کہ ابھی جو ہے وہ ہلاکتوں کی جو رپورٹڈ یعنی ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ 9 ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی یہاں پہ کچھ 4 جو ہیں وہ بڑے شدید زخمی حالت میں پشاور شفٹ کیے جا چکے ہیں. سر ریسکیو کا آپریشن انشاءاللہ یعنی آخری جو فرد ہے اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی ٹریپڈ ہے تو اس کے نکالنے تک جو ہے وہ ریسکیو کا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. میرا نام لطیف الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر ڈگر، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر بنید. آج یہ صبح تقریباً 11 بجے بامپوخا کے مقام پہ یہاں پہ یہ سلائڈنگ ہوئے جس کے نتیجے میں فی الحال جو DHQ آفس سے یا DHQ ڈسٹرکٹ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ جلدی ہوئے اور 3 جو ہے وہ سیریس انجرڈ ہیں، ان کو پشاور شفٹ کیا گیا ہے، ریفر کیا گیا ہے. یہ تقریباً 11 بجے واقعہ ہوا ہے اور جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی میں اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ساری مشینری وہ یہاں آ گئی ہے. ہم نے جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو انفارم کیا ہے. اس میں PD میں ہے، ریسکیو 1122 ہے اور انجینئرنگ جو آرمی کی انجینئرنگ کور ہے ان سے ہماری بات ڈی صاحب کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ DG مائنز ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے ٹیکنیکل ٹیم وہ پشاور سے ابھی روانہ ہوئے ہیں. تو ابھی جو انکنفرم رپورٹ ہے تقریباً 10 سے 15 لوگ ابھی بھی انڈر دا ڈبریز ہیں تو ان کی ریسکیو کے لیے ہم آپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل مشینری کافی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ ابھی جو لوکل لوگ ہیں اور جو مائننگ ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فردر سلائڈنگ کا خطرہ ہے تو ہم وہ آپریشن ابھی سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمیں DG مائن کی وہ ٹیکنیک ٹیم پہنچیں گی اور وہ کلیئر کرے گی، ایریا کو کلیئر کرے گی تو ہماری ساری جو انتظامات ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. ہم اپنی ریسکیو آپریشن سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آخری بندے کو نکالنے تک انشاءاللہ یہ آپریشن جاری. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملبے تلے کچھ گاڑیاں اور مشینری بھی دبی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ 3 گاڑیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اوپر ٹاپ سے ابھی ہو کے آیا ہوں. 3 گاڑیاں ٹرک ہیں، چونکہ زیادہ تر یہ ٹرک ڈرائیور تھے یا مائننگ کے جو مزدور ہیں وہ یہاں پہ وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے تو 3 گاڑی تو فی الحال وہ ہیں. لیکن چونکہ اگر آپ ڈبریز کو دیکھیں تو وہ بہت ان کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں خدشہ یہ ہے کہ اور بھی گاڑیاں یا اور بھی جو ہمارے پرسن ہیں وہ انڈر دا ڈبریز ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ ریسکیو آپریشن ابھی سٹارٹ کریں گے. جیسے ہی ہمیں کلیئر یہاں سے وہ گرین سگنل ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ہمیں فائنل پتہ چلے گا کہ